سروں پر چڑھا دوں گا، دنیا دار تمہیں جوتے مارتے پھریں گے، تمہیں چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی۔ الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تمہارے گوشت میں، تمہارے فنوٹوں کے اندر بیماری پیدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ریڑھی پہ اچھے بھلے نظر آئیں گے، ان کے اندر کیڑے میں پیدا کر دوں گا۔ پروردگار عالم جب میرا مرض اور بڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمایا تمہیں زندگی سے اتنا تنگ کر دوں گا، تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی۔ جب تم میرے سے دور ہوگے، میرے سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا، پھر میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچوں کے گلوں پہ چھرے چلواؤں گا، پھر میں تمہیں گندم کی گولیاں کھلواؤں گا، پھر میں تمہیں زہر الدہ گولیاں کھلواؤں گا۔ جب تم میرے سے دور ہوگے تمہیں اتنی نفرت ہو جائے گی کہ گلے کے اندر پھندا ڈال کے پنکھوں سے لٹکو گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، پھر انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر جانوروں پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ماں باپ کو میرے عزیزو اپنے پر بوجھ سمجھنے لگ جاؤ گے، بیوی کو میرے عزیزو ایک آوارہ عورت اور بیوی کے اندر فرق کوئی نہیں رہے گا۔ اپنی بیٹی اور محلے کی بیٹی پر کو دیکھ کر اللہ اکبر تمہیں شیطانی خیال آنے لگ جائیں گے۔ الہ العالمین، یہ عذاب مجھے دنیا میں ملے گا، مرنے کے بعد تو نجات ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پھر قیامت کے دن تمہاری چھترول کی جائے گی، پھر تمہارے پر عذاب آئیں گے، کبھی آگ کا عذاب آئے گا، کبھی مرد عورت کے پیشاب پخانے سے پیپ نکال کر پلائی جائے گی۔ الہ العالمین کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا زقوم کا پانی، ان شجرۃ الزقوم، ایسا درخت ہے جس کی جڑوں سے نکلا پانی پلایا جائے گا، منہ سے پانی کا گھونٹ جائے گا، سارا میدا، ساری کلیجی، ساری اتڑیاں پخانے کے ذریعے باہر آ جائیں گی۔ بات میری ہوتی میں نہ مانتا، بات اس منبر پر بیٹھنے والے 50 سال تک مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی میں نہ مانتا، بات ان کے استاد کی ہوتی میں نہ مانتا، بات میرے پیر کی ہوتی ٹھیک ہے میں اختلاف کر لیتا، بات میرے مرید کی ہوتی میں اختلاف کر لیتا۔ دائیں طرف بھی تمہارے الماری ہے، بائیں طرف تمہارے الماری ہے، سینکڑوں قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، 25واں پارہ کھول کے دیکھ لو، 26واں پارہ کھول کے دیکھ لو، 11واں 12واں پارہ کھول کے دیکھ لو۔ جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے پارے کی آیتیں پڑھ، پہلے رکوع کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، کائنات کا رب بھی حق ہے۔ کوئی بات غلط ہو تو مجھے جھٹلاؤ، میرا گرے بال پکڑو، میں گرے بال پکڑوانے کے لیے تیار ہوں، میں بال نچوانے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے منہ پر تماچے کھانے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے مسجد سے دھکے دو، میں دھکے کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ مولوی ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے چلا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ حق میرے نبی کو بتلایا، میرے نبی نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، یہ حق نبی نے صدیق کو بتلایا، صدیق نے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، یہ حق عمر فاروق کو بتلایا، عمر فاروق کے پاس جوتے کوئی نہیں، ننگے پیر پھرنا شروع کر دیا، یہ حق میرے عزیز عثمان غنی کو بتلایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال خدا کی راستے میں صدقہ کر دیا، یہ میرے عزیز حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ڈر دکھایا، اتنا ڈرنا شروع کیا کہ علی کے 3 بچڑے، حسین ہے، حسن ہے، محسن ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، پھر دوسری بیوی سے اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم تاریخ تمہارے سامنے ہے، جو علی کو کم مانتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، جو علی کو خدا سے زیادہ مانتے ہیں اس کو بھی پوچھ لو، جو علی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے بتلایا ان سے پوچھ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے علی کا سجدہ نظر آئے گا، لیکن روئے زمین کے اوپر علی کا اپنا مکان ہی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نبی نے یہ حق ابو ذر غفاری کو سمجھایا، ابو ذر غفاری مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔
کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈا لے کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے، فرماتے اور عورتوں زیور اتار دو، رب کعبہ کی قسم چوڑیاں اتار دو، کانٹے بالیاں اتار دو، اپنے ناک کا کوکا اتار دو، اپنے گلے کا نیکلس ہار اتار دو، اس پر اتنا عذاب دینا پڑے گا، اگر اس کا حساب لینا شروع کر دیا تمہاری 70 سال کی نمازیں چلی جائیں گی، اس کا حساب برابر نہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ابو ذر غفاری مدینے میں پھرتا تھا، فرمایا خبردار ابو ذر اس سے لڑائی کرے گا، ابو ذر اس کے سامنے تلوار نکالے گا، ابو ذر اس کے سامنے ڈنڈا اٹھائے گا، جو ایک جوڑے سے زیادہ جو کپڑا رکھے گا، تل کے اوپر کپڑا ہو، جو اس سے زیادہ کپڑا رکھے گا میری لڑائی ہے۔ مدینے والے جناب عثمان غنی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ابو ذر کے خدا کے واسطے اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرو۔ آپ نے ان کو ضبطہ کے مقام کے اندر بھیج دیا، کیونکہ رسول اللہ کی دعا تھی اکیلا آیا اکیلا رہے گا قیام، اور مرنے کے بعد اکیلا آیا اکیلا رہے گا، اکیلا اٹھا اکیلا دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ اللہ کی قسم وہ حق ہے جو چھپائے نہیں چھپتا، یہ وہ حق ہے جس پر نہ یقین کرو بلکہ یقین کرنا پڑے گا۔ سچی سچی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ دنیا دیکھو جی کہاں جا رہی ہے، دنیا تو جا رہی ہے جہنم کے اندر، چلے پھر سارے۔ یورپ نے کتنی ترقی کر دی آپ نے دیکھا جی، یورپ کہاں پہنچ گیا، چلو چھوڑے مدینے کو، اللہ نہ کریں چلیں یورپ کے پیچھے۔ یہ تو فیصلہ احد کے میدان کے اندر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 70 اللہ اکبر کا مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے، بدر کے میدان میں کافروں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا آج اللہ اکبر حساب برابر ہو گیا، تم نے ہمارے 70 مارے، ہم نے تمہارے 70 مار دیے، حساب برابر ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر کھڑا ہو جا، آج کافروں کے منہ پر کالک مل دے، آج کافروں کو لاجواب کر دے، آج کافروں کو کہہ دے کس حساب کی بات کرتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر ہمارا ہاتھ آج بھی اونچا ہے، ہمیں مرنے کے بعد قتل ہونے کے بعد آج بھی فتح مل گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیسے ملی؟ فرمایا تمہارے 70 مرے جہنم میں چلے گئے اور ہمارے 70 شہیدوں کے بھی جنت کے اندر چلے گئے۔ اللہ، یہ تو مسلمان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، گراتا رہے، اللہ نے اس کا مرال کو ہمالیہ سے کیٹو سے اللہ نے اس کی عزت کو اونچا کر رکھا ہے کہ اپنے آپ کو معیار کو گراتا رہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اے سارا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر، اے سارا میں نے خواب دیکھا، میں نے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، بتا کیا کرو۔ عورتیں بھی ایماندار ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی شوہر کی خیر خواہ ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی اپنی زندگی کا مستقبل کا اچھا کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ آج ایمانداری سے بتاؤ پیر محل کے غیور مسلمانوں، کیا ہماری عورتیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے، اللہ انہیں ہماری زندگی کا جیون ساتھی بنائے، ہمیں ان کی خوشیاں اور انہیں ہماری خوشیاں منائے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم اس عورت کو بیاہ کے گھر کے اندر لے کے آئے جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو، یا ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی ہو، یا ہماری معاشرے کے اندر عزت برقرار رکھ سکتی ہو؟ کیا ہمارے گھر کے اندر ایسی عورت ہے؟ تو مجھے جواب دو۔ کسی سے تم بات پوچھ کے دیکھ لو، اے میرے مسئلہ بن گیا، تیرا تے کیے، جدو دی میں تیرے گھر آئی ہیں میں تے تینوں روندہ ہی دیکھیا ہے، ٹھا کر کے وہ چرندہ۔ ہمارے پاس تو کوئی کمرے میں دعا کرانے آتا ہے، جھگڑا، اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتے ہیں سمجھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ لے جی میں آنا، ہم خود سمجھ کے آئیں گے، میں کچھ نہیں پتا کیا کرنا کیا نہیں۔ ہے کوئی اس قابل گھر کے اندر بیٹھی ہو؟ زیور ہم نے اسے چڑھایا، لال جوڑے ہم نے پہنا دیے، ڈولی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے، پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، آج 10 سال گزر گئے۔ آج اس کو کہہ دو میں پریشان ہاں، کہے گی ہاں ہاں، جدو میں امی دے گھر جان دی گل کر دی تو پریشان ہو جانا ہے، جدو میں تیرے مکان دی گل کر دی تو پریشان ہو جانا ہے،
پچھلے سال کے چوڑیاں بڑھا دے، ہاں کوئی بہانہ معقول تلاش کر لے نا، پریشان تیری پریشانی تے تیرے تے پہ بھی رہے گی بھائی، تو اپنا منجا ہی اتھے ڈالے، تینوں ویک کے تو میں بیمار ہو گئی، لے کر لے مچورے سے۔ حضرت سارہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کس نے؟ بولو کس نے دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کس نے بھائی؟ جناب، زور سے بولو کس نے ہاتھ دیا؟ اے سارہ، اللہ اکبر، میں نے رات خواب دیکھا جو بچہ ہاجرہ کی گود میں وہ 13 سال کا ہو گیا، جسے آج سے 12 سال پہلے ملنے گیا تھا، بڑا ہی سونا سی، لیکن اللہ نے کہا گودی میں نہیں اٹھانا، اللہ نے کہا ہاتھ نہیں پھیرنا، منہ نہیں چومنا۔ دور سے میں نے پنگوڑے میں دیکھا تھا، بھائی حاجرہ کہنے لگی اترتا صحیح، میں کہ حکم ہی کوئی نہیں، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر پیر بھی تیرے یہیں دھلاؤں گی، کھانا بھی تجھے یہیں کھلاؤں گی، منہ بھی تیرے، اگر تو حکم دے۔ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اس سے اتنا پوچھ کے بتا دے، ویسے گھر میں آ نہیں سکتا، بیٹھے بیٹھے مجھے پیر تو دبانے کا اجازت دے دے۔ واہ حاجرہ، تیرے تقدس کو، تیری پاکیزگی کو، تیری عزت کو قیامت کی صبح تک تیرے بیٹے سلام کرتے رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، زمزم تیرا احسان ہے، عرفات کے میدان، صحیح صفا مروہ کے میدان پہ دوڑنا تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ جبل رحمت میرے عزیزو تمہارے گھرانے کا اللہ اکبر احسان ہے۔ اور میرے عزیزو، آج عرفات کا میدان، آج مینا کا میدان، آج مزدلفہ کا میدان، جہاں کالی کملی والا بھی رو دیا، جہاں کالی کملی والے نے بھی جانور پہ چھرا چلا دیا۔ رب کعبہ کی قسم، فرمائے ابراہیم پیار کی ایسی پینگ پا کے چلا جا، ایسی پیار کی پینگ ڈال کے چلا جا۔